نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب اسپیکر، آج کا یہ جو اجلاس ہے یہ قرارداد عدم اعتماد کی صورت میں ایک موضوع ہے جو یہاں اس ایوان میں آئی ہے۔ اس میں وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق نے اپنے طرز حکمرانی، سیاسی بیانیے اور انتشاری طرز عمل سے نہ صرف ایوان قانون ساز اسمبلی کا اعتماد کھو دیا ہے بلکہ ریاست آزاد جموں و کشمیر کے آئینی، نظریاتی اور جمہوری ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ہے جناب اسپیکر آج کا موضوع۔ میری یہ گزارش ہے کہ موصوف بڑے خوبصورت انداز میں شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ انہیں اس ایوان میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ پوری ٹیم یہاں موجود ہے، پورا ایوان یہاں بستا ہے، لیکن نہ جانے وہ اپنی ہی بات کر کے دوسرے کی بات پتہ نہیں کیوں سننا گوارا نہیں کرتے۔ ایک بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم حذف کرتے ہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں، اور جو 2.5 سالہ دور میں جناب اسپیکر اس ریاست کے بسنے والے لوگوں کے ساتھ ہوا، اس کا تھوڑا سا کتابی جائزہ پیش کروں گا، زیادہ نہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ جو اس ریاست کے بسنے والے، چاہے وہ اسمبلی ممبران ہیں اور چاہے دیگر ہمارے بلدیاتی نمائندگان ہیں، ایک رواداری ہے اس ریاست میں، اور یہ چھوٹا سا خطہ ہے، تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے۔ یہاں پیار محبت کے رشتوں سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، لیکن یہ جو 2.5 سالہ دور گزرا ہے، اس کے ایسے نہیں یہ قرارداد پیش ہوئی، اور جو میں نے پڑھا بالکل یہاں کوئی مالی کرپشن نہیں ہوئی، یہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر مالی کرپشن ہوتی اور یہ باقی معاملات ٹھیک ہوتے تو میرے خیال سے ریاست کا نظام بہت اچھا چلتا۔ لیکن یہاں کلی، چپڑاسی، چوکیدار، بیلدار کی پوسٹیں خالی پورے آزاد کشمیر میں، یہ ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں۔ عوام بیزار، بیوروکریسی مجبور، یہ عوام پیچھے، بیوروکریسی، نمائندے لاچار، اس میں بلدیاتی نمائندے وہ بھی سڑکوں پر، وزراء بے بس۔ یہ تھی گڈ گورننس۔ اور جناب اسپیکر، آپ کی موجودگی میں اس ایوان سے 2 بار ہم نے بجٹ کے دوران بائیکاٹ کیا۔ اس کی وجوہات کیا تھی کہ بجٹ پر ہمیشہ، میں 85 سے اس اسمبلی میں آتا ہوں، میں نے کیش خورشید صاحب کی تقریر سنی ہے جو آدھا گھنٹہ سے زیادہ تھی، اس سیشن میں موجود تھا۔ چودھری عبدالعزیز صاحب کی تقریر میں نے سنی، اس سیشن میں موجود تھا، اور سرکار جو ہمارے چیئرمین تھے راولہ کوٹ کے، روشن خان صاحب کی بھی تقریر، 3 آدمی کی تقریر میں نے سنی۔ وہ بجٹ کا اجلاس تھا۔
اور ادھر اس گیلری میں ہم بیٹھے تھے. ایسا خوشگوار ماحول, ایسی تقاریر اور ایسا اس ریاست کے لیے جو کچھ پیش کیا گیا, میں سمجھتا ہوں اس کے ہم عشر اشیر بھی نہیں. ہمیں بولنے نہیں دیا گیا, قاعدہ معطل کر کے سب کچھ بلڈوز کر کے بجٹ پاس کر دیا گیا. کیا ادھر سے کوئی بولا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وزراء نے نہیں بولا ان کے حلقے نہیں ہے, ان کی ریاست میں ضرورت نہیں تھی, ان کی ضرورت نہیں ہے اس ریاست کو جو اس ایوان میں جن لوگوں نے بھیجا؟ کیوں ایسا ہوتا رہا؟ اور پھر کیوں یہ خاموشی رہی؟ کیوں تالے لگے رہے زبانوں پر اور بیوروکریسی کو بے اثر کر دیا گیا؟ جناب اسپیکر, یہ ایسے نہیں کہ ہم یہاں آتے ہیں ایک دوسرے کی عزت اور تکریم, یہ اپنی جگہ, یہ جتنے بھی میرے یہاں بیٹھے ہیں اکثریت کے میرے ساتھ وزیر رہے, تمام ہمارے خاندانوں کے خاندان تعلق رکھتے ہیں. ہم کس سے کوئی تعلق, کوئی ایسا کوئی شخصیت یہاں ایسی نہیں بیٹھی جس سے کوئی تعلق نہ ہو, اور اگر نہیں تھا تو اس دور میں وہ تعلق ان 5 سالوں میں بڑھا. جناب اسپیکر, اس سے ریاست کو ہماری دوستی سے, ہمارے کھانے کھانے سے, ہمارے دفاتر میں بیٹھنے سے, گپ شپ کرنے سے اس ریاست کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس ریاست کے عوام کو اگر یہ 2.5 سالوں میں فائدہ ہوتا تو ایک عام شہری اٹھ کے مظفر آباد کی طرف نہ مارچ کرتا اور پھر وہ اپنے مطالبات نہ منوا کے جاتا. یہ مطالبات ہم نے منوانے تھے. لگتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی. آپ قرارداد کے حق میں بات کر رہے ہیں, ووٹ بھی دیں. کیا کہا؟ قرارداد کے حق میں بول رہے ہیں تو ووٹ بھی دیں. قرارداد کے حق میں نے کیا ووٹ دینا ہے؟ یہ ویسے ہی بنے ہوئے, پچھلی دفعہ بھی بن گئے تھے اور اس دفعہ بھی بن. اس دفعہ تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ راجہ فاروق حیدر صاحب, وہی میں نے کہا تھا نا کہ میں نے صرف کہا تھا ادھر بیٹھنا, ہماری بھی سننا. یہ تو جو تقریر کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے. میں نے کہا تھا بھائی, یہی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پی ٹی آئی والے, وہ پی ٹی آئی والوں کو تو آپ نے کہہ دیا, اپنے پر غور نہیں کیا, آپ ووٹ دے رہے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی والوں نے اگر غلط کیا ہے تو آپ کون سا اچھا کر رہے ہیں؟ اچھا کرنے والا ہی کسی کو مشورہ دے سکتا ہے. اچھا نیازی صاحب, جب انوار صاحب آپ نے ووٹ دیا آپ کے جا کے بیٹھے. میں آپ کو بتاؤں, نہیں میں پھر راجہ فاروق صاحب کی طرح آپ کو وقت مجھے دینا پڑے گا. ہم نے ووٹ دیا, باخدا ہمارے ساتھ فراڈ ہوا, ہمارے ساتھ فراڈ ہوا. ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو کیوں 19 ووٹ ملے اور ان کو کیوں 48 ووٹ ملے؟ یہ تو شاہ صاحب نے کہا اسمبلی کے فلور پر, تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور ہم ادھر بیٹھیں گے. اور باخدا آپ کو تو آپ کی قیادت ہے ادھر, ہماری تو جیل میں تھی تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا, آپ کی تو ادھر زندہ بیٹھی ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے. مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہاتھ ہو رہا ہے. بولانا جج صاحب ہاتھ کر دے ہو, اور یعنی اتنی دوڑیں لگواتے ہیں آپ. یہ میں ان کے بکسے دیتا ہوں ایئرپورٹ پر. دو رفیق نیر صاحب کدھر گئے؟ چلیں گے ان کا بکسا اور وہ میرے عزیز ہے ادھر, دونوں کے بکسے ایئرپورٹ پر میں جاتے ہوئے دیکھتا ہوں. وہ کدھر جا رہے؟ کراچی جا رہے, پھر واپس آ رہے. اور غذا کے لیے کوئی خود فیصلہ کرو. میں ابھی ہم نے فیصلہ کیا, ہم نے دونوں نے بیٹھ کر کیا, کسی اپنے پاکستان کی مدر پارٹی سے کوئی ہم نے فیصلہ کیا. میں نے فاروق حیدر نے بیٹھ کے, خواجہ فاروق نے بیٹھ کے یہاں فیصلہ کیا. اور خدا کے لیے اگر گیلری میں کوئی سمجھدار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں مدر پارٹی سے تو ان کو آزاد کرو, ان آزاد کشمیر والوں کو آزاد کرو. ویسے بھی 2020 وہ جو ہمارا ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی نقطہ نظر سے یہ آزاد ہے. نہیں تو میں آپ کی آزادی کے لیے پھر ہائی کورٹ میں جاؤں گا کہ ان کو آزاد کرو, آپ آزاد نہیں ہیں. تو میں چونکہ یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, ہم پیار محبت سے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پیار محبت سے جا رہے ہیں,
آپ نے آپ کی گفتگو اچھی، آپ کی گفتار اچھی، اور آپ لوگوں کو ہنسی مذاق سے بھی بڑا مطمئن کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کی توقیری ہوئی ہے، میرا کوئی عزیز نہیں ہے اس بیوروکریسی میں، اور جس طریقے سے ہمارے وزراء کو جمع کر کے رکھا گیا، باخدا میں ہوتا تو یا تو استعفیٰ دے دیتا، اور اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو یہ مجھ سے لڑتے اور میں ان کو جو ہے وہ مراد دیتا۔ میں اس ایوان کے سامنے یہ بھی لوگ ایوان کے سامنے میں رکھتا ہوں، یہ پیپلز پارٹی اور نون یہاں موجود ہے، میرے پاس اپوزیشن آئی، انہوں نے کہا میں برابر کہ فنڈز دیں، وہ اس لیے کہ ہم بھی الیکشن جیت کے آئے، ہم نے اپنے حلقوں کے لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے، تو میں نے کہا مجھے موقع دیں میں مشورہ کروں، تو میں مشورے میں کامیاب ہوا، اپنی کابینہ سے مشورہ کیا اور برابری کی بنیاد پر سب کو ڈیولپمنٹ کے جو فنڈ سے لوکیٹ کیے، اور اس پر آپ کی میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے مجھے میرا شکریہ ادا کیا، جو ادھر سی پار ادھر نہیں ادھر سی پار، اور چودھری یاسین صاحب کو اس بات کا پتہ ہے، مجھے شاید انہوں نے بتایا ہو، مجھے یاد پر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے عوامی لوگ تھے، ہم نے اس سسٹم کے لیے، اس سسٹم کو بچانے کے لیے ہم نے یہ اقدامات کیے، اور آج سسٹم کو بچانے کے لیے سسٹم کوئی اور چلا رہا ہے، اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھو، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں پاکستان میں سسٹم نہیں، ہاتھ جو ہے وہ جمہوریت کہیں اور ہے، پارٹیاں کہیں اور ہیں، اور آئین کہیں اور ہے، اور آئین جو ہے اس کے یہ بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، اللہ کریم کی رحمت کرے، انہوں نے اس ملک کو آئین دیا تھا، آج اس کا دیا پہنچا ہو رہا ہے، اور آپ ڈیسک بجا رہے ہیں، آپ کو 40واں دعا کرانی چاہیے، وہ کیا کرتے ہیں وہ قرآن خوانی کرانی چاہیے، یہ ڈیسک مت بجاؤ، قرآن خوانی کرنی چاہیے آپ کو، کہ کیا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دفن ہو گیا تو دعا کرانی ہونی، تو نے بس نہیں دعا کرانی، میں کہتا ہوں کہ دعا کرانی چاہیے، اور خدا کے لیے آپ کے ججز استعفے دے کے گھر جا رہے ہیں، تو قیوم نیازی گل کر رہے ہیں، اسپیکر صاحب آ رہے ہیں، نہیں بات نہیں کرنی ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ فوج ضروری ہے اس ملک کے دفاع کے لیے، ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ضروری ہے اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے، فارن پالیسی کو دیکھنے کے لیے، لیکن چھری نہیں تو سڑے پیچھے لگی جائے تو اس کے لیے نہیں ضروری، اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ عتیق صاحب دیکھ رہے ہیں کشمیر گن بنے گا پاکستان کا نعرہ میں بھی لگاتا ہوں، اور علاقے پاکستان کا نعرہ میں بھی لگاتا ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس نظام کو آپ نے چلانا ہے، اس نظام کو آپ کے لیے، یہ آپ کو ایوانوں میں قوم آپ کو بھیجتی ہے، یہ آپ نے چلانا ہے، یہ کسی اور نے نہیں چلانا ہے، کسی اور کے لیے یہ ایوان بنا ہوا ہے۔ میری مہربانہ گزارش ہے جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، تحریک عدم اعتماد زیر بحث ہے، انتہائی سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہے، کچھ عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوگی، تو بالکل ہی ارریلیونٹ گفتگو ہو رہی ہے، میری درخواست ہے کہ آپ اس کو تھوڑا آرڈر کریں، اور ٹھیک ہے، یہ قرارداد سے ہٹ کے بحث ہے، اس کو حذف کیا جاتا ہے، اور اپنی بات کو ختم کریں۔ جناب اسپیکر، بڑا مزہ آیا، بڑے قانون کو سمجھنے والے، راجہ فاروق حیدر صاحب جڑیاں کہانیاں کرنے سن، میں کو کہانی کی تھی، کیا تماشا، کیا تماشا بنایا نا تم مظفر آباد والے، ایک دوسرے نے گلاں سن رہے ہو، جس نے پنچے والا بولنا کوئی میر پر آنا تو اسے پریشانی شروع ہو جانی۔ میں ابھی سردار یعقوب کو کہوں گا کہ آپ نے 40 منٹ بات کر لیا بدلے کے طور پر، میں گزارش یہ کر رہا تھا، اور ابھی کیا گزارش کروں، ایک شعر پڑھ کے تو اب بیزار نہ ہو، اور اس شعر کو ذرا
ہائے ہائے، کبھی عرش پر، کبھی عرش پر، اٹھی کھڑے ہو جاؤ، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، واہ گردہ